الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليه حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اج دی محفل پاک جس دا اہتمام محترم جناب ملک محمد اشرف لڑکا صاحب نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان نال فرمایا ہے بفیضان نظر بدر المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نوری قادری گیلانی آستانہ علیہ چک سادہ شریف رحمہ اللہ تعالی اور اس دے اندر صدارت فرما رہے نے حضرت علامہ مولانا حافظ القاری علامہ محمد امیر قادری صاحب زیدہ مجدہ اور میرے تو بعد خصوصی خطاب فرمان گے فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری فیضان الحسن قادری صاحب اہل سنت و جماعت دے بڑے خوبصورت خطیب نے اللہ پاک انہاں دے علم و فضل دے اندر اور برکت فرمائے اور جناب محترم حاجی محمد منشا صاحب و دیگر علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا
حافظ ہدایت اللہ صاحب جلال پور جٹاں تو تشریف لائے نے، اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے۔ باقی علماء کرام نے بالخصوص اس دے جو انتظامیہ نے محمد انیس، محمد ادریس، انتصار اور چودھری احسان اللہ، جتنے بھی سنگی بھی نے، حاجی ظفر صاحب میرے بھائی بزرگ سنگی ساتھی جتنے بھی تشریف لائے ہو، اللہ آپ سب دی اور میری اس محفل پاک دے اندر حاضری مقبول ہو، مبرور فرمائے۔ سارے سنگی جڑے بیٹھے ہو، علامہ صاحب بھی بیٹھے، توڑا کی نا انصر لی ماشاءاللہ، کوئی رہ نہ جائے میاں، سارے مولوی صاحب ہی ساڑھے واسطے بڑے قابلی احترام۔ ہاں جی، ہر عالم دین ساڑھے واسطے ساڑھے سر دا تاج، اور علماء دین دی عزت ہی اصل دے اندر، علماء دین دی عزت کرنا حضور دے دین دی عزت کرنا ہے۔ ہاں جی، اور علماء دین دی توہین کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر عالم دین سمجھ کے کرے اور علم دین دا علم رکھن دی وجہ تو عالم دین سمجھ کے توہین کرے تو پھر کفر کر گیا۔ عزیز من و دوستان من، اللہ کریم آپ سب احباب نو توفیق عمل عطا فرمائے۔ میلاد شریف دی محافل شبیریہ کی اللہ تو برکت دے۔ سکندر صاحب ہر محفل دی جان ہوندے جناب، اللہ انہوں نے بھی برکت دے، سارے سنگین دے ماشاءاللہ۔ میں تے بھیا اصل پوچھو تے حقے بندہ ہے بھئی، میرا ذہن تھے اپنی عقیدت دی گل دسنا کہ میرا ذہن تھے کہ میں اتھے کھڑا ہوں جتھے انٹری گیٹ تے جتنے بندے محفل چونوں نہ سارے نار پا، یہ لوگ اتنی قابل عزت نے جڑے حضور دی بزم میں چاہے متے کو سمجھے بے چوڑا واسطے آئیں لنگر آتے، لنگر چوڑا واسطے کون ہوتا ہے؟ لنگر چوڑا واسطے کوئی نہیں ہوتا، یہ حضور سرکار دے ذکر واسطے لوگ ہوتے، حضور دی محبت واسطے ہوتے۔ میں یہ لوگ اتنے قابل عزت نے، یہ شیطان دے بڑے جال تروڑ کے محفلے چوندے وہ بڑیاں انہاں گھمن گیریاں پہندا ہے، بکی دے چلیں پران چھڑ ٹی وی لا اتاش پھد پتہ نہیں کی وہ وکھیندا ہے انہاں ایدے آ جا ایدے آ جا، یہ سارے جال تروڑ دے آؤندے تے جیڑا بندہ انہیں جال تروڑ کے محفلے چاہ جائے وہ اندہار بندا ہے، جیڑا پلوان نو ڈال ہے ان جو بھار پہندے تے جیڑا شیطان نو ڈا گیا ہوئے وہ اندہار بندا ہے یا نہیں بندا؟ یقین کرو اے بندے شیطان نو چاروں شانے ہیٹھاں کانڈ پرنے سٹ کے ہونا ہوندے ہوندے بس ہو نہیں ہون دینا دیا تے جڑا بندہ اتنی بڑے ہستین ڈا کے آگے اس بندے دا ہار بندا ہے۔ تے تسی انجی سمجھا ہے بھئی جڑے شاہری نے انہاں دا جڑی محبت ہے وہ یہی ہے بہار پہ گیا ہے سمجھا۔ محبت میری یہی ہے تواڈے نال، محبت اور پیار میرا تواڈے نال یہی ہے۔ عزیزو ساتھیو، اللہ پاک تواڈے تے راضی ہو گئے۔ ارسطو دا نام سنیا جی؟ ارسطو ایک فلاسفر گزریا یونان دا، ان دن انہوں کسی آکھیا، دھیان نال سنیا کرو گلا، ان کسی آکھیا با میں بڑے معتبر بندے تو تیرے بارے بڑی غلط گل سنی، مڑ دوبارہ پڑھ رہے ہیں سن لو۔ فیضان صاحب اس آکھیا بھئی میں بڑے معتبر بندے تو تیرے بارے غلط گل سنی۔ ارسطو تھوڑا جا مسکرایا تو اس آکھیا جڑا کنڈو پیچھے گلا کرے وہ معتبر کی میں ہو سکتا ہے؟ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل گئی
جیڑا کنڈو پیچھے غیبت کرتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے؟ معتبر نہیں ہوتا وہ معتبر بندے جڑے ہوندے نا وہ کدو بھی گل کرن اگلے دے منہ تے کردے ہوندے عمر تو لکیا بھی ہوئے تے پھر میں پتہ لگ جاندہ ہے تو آئے توجہ ہے بھائی عزیز پن میں ایک جناب نو ایک گل کرن دا کوئی میرا مطلب ہے ایک گل کرن دا میرا مطلب ہے کہ جدو بھی عقیدہ اہل سنت دے بارے توڑے کوڑ کوئی خبر پہنچے نا وہ دیتے یقین نہ کریا کرو اپنے کسے سنی عالم کوڑو دی تشخیص کریا کرو یہ سمجھ آئیے یہ چیزاں بندے نے خراب کر دی ہیں مثلا میں ایک مثال دینا بندے دے سر نو پیڑ آئی وہ اس دسے گار با میں نے سر نو پیڑ بیبیاں مڑ گرائیں تے نال ہر بندہ جیڑا بندہ ساڑھے کولے بڑا رواج ہے جیڑے بندے نے دسو نا میں سر نو درد ہے وہ ہر بندہ دوائی ضرور دستا ہے اون مائی آئی ہو سکیا انڈا ابال کے دیو انہوں نے بلڈ پریشر ہوندہ ہائی ہوا ہے انہوں نے تو دیسی گرم انڈا دے دیتا وہ تھوڑا جا اور ہوتا ہو گیا ہو سکیا میں مردہ پہ درد نہیں کھلوتی انہوں نے کہا نار چاہ بھی دیو یہ سمجھ آتی بھئی یہ کرنا گیا وہ تھوڑا جا اور ہوتا ہوندہ گیا کیونکہ بی پی تے پھر اس نے شوٹ کرنا نا وہ اور ہوتا لگا گیا انہوں اسی اپنی پنجابی دیسیا جٹکی زبان ہے صدنیا اوڑ توڑ ہاں جی او جڑا نا وہ کر دے رہے لیکن او سر دی پیڑ دا علاج کسی آکھیا اتو بنو کسی آکھیا اتو گھٹو وہ شدے نور سوڑ پئی بالی کو سیانی بی بی تو سکیا ہے سر جڑا نا وہ رضائی دیچ دے ہوئے پاری آخر اگر بندے وہ پرابلم ہو گیا وہ ڈاکٹر کو دو گئے جدو اون داد بی پی 200 تو تاں پہ جانتا ڈاکٹر کو گئے اس نے کہا ایک نا 2 روپیاں دی ڈیسپرین دی گولی دے ہوئے یا کوئی ایسی گولی جڑی بی پی ڈاؤن کرنا لی ہو سو 5 روپے دی 2 روپے دی بندہ اس سے ویڑے صحیح ہو گیا مسئلہ نکا جا بندہ 4 گھنٹے پھڑک دا رہا ہے تو موت دے منہ تا کپڑ گیا ہے وجہ پتہ ہے کی ہے نیم حکیم تے اوڑ توڑ تے نیم حکیم بندے دی جان واسطے نقصان دے ہوئے مسئلے دی سمجھ آگئی تو پوری نہیں آئی ہے جو پوری وانڈ دے سانت مڑو سی جی میں نیم حکیم اوڑ توڑے خطرہ پیدا کرتا ہے ایویں نیم ملا مسئلہ دسنے چیمان خطرہ پیدا کرتا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں جدو تسی نیم بندے کو جڑا نہ پڑھے ہے جڑا یہ نیم بندہ ہوندہ ہے اندہ بڑا پرابلم ہوندہ ہے جڑا ان پڑھ سمجھتا ہے نا اپنے آپ نے وہ بڑا سادہ جیا کرتا ہے میرے ورگا وہ آندہ ہے میں تے بھائیا میں تے ہوندہ کوئی نہیں جڑے علماء نے میں انہاں دے پیچھے آن کیونکہ میں پڑھیا نہیں میں انہاں دے مگر آن وہ تے پاس ہو گیا کیونکہ اس تب چپ کر کے پیچھے ٹور پہ لائے اگلے جی دے ٹورے جا تے یا بندہ ایڈا مڑ علم آڑا ہوئے با وہ اگے لگ لے جیڑے نیم ہندے نا وہ پیچھے کسے دے لگنا پسند نہیں کرتے بس ہن آپ نو بڑا کو جاؤں ہے تے اگے جو گے ہندے کوئی نہیں سمجھ آئیے کوئی نہیں وہ بندیان خراب کر دیں تے آپ خراب اگے ہوئے ہندے مٹھو سمجھ آؤں دی بھائی نیم حکیم دا اوڑ توڑ جی میں جان واسطے خطرہ ہے نا ایویں نیم پڑے بندے دا اوڑ توڑ ایمان آستے خطرہ ہے روڑا ایویں ایک لفظ دا ہندہ ہے تے ہندے تے ساری دیوار بیٹھ کے مناظرہ کرنے اے بہتر نہیں کسی عالم کو پوچھ کے تے اپنا ایمان سیدھا کر لیا وہ تے اکا آتے پھدی رکھنا پار پورا لڑ دیانا نہ ایک تے پانی اچ مدانی نہ اگلا تے پتا تے نہ پچھلا پتا عزیزو جدو بھی کوئی مسئلہ ہوئے تو اللہ قرآن ایک رول پیش کیتا ہے قانون کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جس شہدہ نہ پتا ہوئے پتے آڑیاں کو پوچھ لیا کرو آپ پہ نہ لگ پویا کرو
ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤਰੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੱਕ ਗਈ ਆਪੇ ਗੱਡ ਲਾਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵਾਹਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਆਨਾ ਕੀ ਆਪੇ ਫਾੜ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਦਾਤਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਏਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, وہ آدھے مولویاں کی پتہ ہے انہاں حکام میرے حال کر میں انہیں تین ونڈا کر دینا، وہ اتھے ہی مفتی بن جاندہ ہے اپنے آپ یک دم ان دی بیون بدل دیئے تو وہ بندہ جنہوں پہلا کلمہ بھی پوچھئے تو پورا صحیح پروننسیشن نال نہ آوے تلفظ کر کے وہ بندہ اتھے مفتی بنیا کھڑا ہوں گا تے ساڑھے رنگے تو کھوڑ بے کہ انجی چپ کر جاندے بھائی اتھے بھیا نہیں بولن ہاں چپ کر میرے ساڑھتے تھے جا ہی نہیں بولنا۔ عزیز من یہ بہت خطرناک روش ہے، ان چھڑ دے کوئی مسئلہ بھی پیش آوے ان تسلی نال سمجھ لو اور ذہن اچ رکھ لو، جدو کسی عالم دین نال ملاقات ہوئے او دے کھڑ بے کے پوچھو کہ حضرت صاحب اے مسئلہ سنے ذرا سن اندی وضاحت کر دیو، اومیں مسئلہ سمجھ چاہ جاندہ ہے عالم نو ونڈ ہوندی ہے وہ مسئلے دی ونڈ کٹ دے سمجھا دے سمجھ آئیے یہ علم اور علم دین اے دے نال غلطی کرن نال ایمان ضائع ہو جاندہ ہے۔ اس تو اے چیز نو گلٹی فیل نہ کریا کرو، حتک محسوس نہ کریا کرو، بے عزتی محسوس نہ کریا کرو، باسی انہوں حافظ امیر تو پوچھئے اکال دا چھوڑ ہے انہوں چھوڑ ساری عمر دین تے لا چھڑی ہوں نیلا چھوڑ تے ریا نا جی کو گل دی سمجھ آئیے یہ تو اڈی خوش نصیبی ہے باؤ پیدا تے اتھے ہی ہویا تے وڈا بھی اتھے ہی ہویا لیکن وہ ہونوں دی ساری عمر دی لگ گئی ہے، وہ روز جاندہ ہے تے دین سمجھن جاندہ ہے، دین سمجھ کے ہوندہ ہے قرآن سمجھا سو ہونا حدیث سمجھ رہے ہیں تری ہونا منطق پڑھئیے صرف پڑھئیے ناف پڑھئیے فلسفہ پڑھئیے یہ سارے علوم پڑھ کے تے جو انہوں عالم بن گئے تے تو انہوں پوچھ دیا آر کیوں محسوس ہوندی ہے بلائے ہونا سی ایس منڈے تو پوچھئے بس انگال دس سونے آؤ تو اڈے نا پوچھن نال حافظ نو فرق نہیں پاؤنا تو انہوں فرق پہ جانا ہے۔ کچھ بندے آن دی یہ بھی پرابلم ہوندی ہے بانگ ملے نا جاٹ لڑے ہو جدو وہ لڑ دیں بڑو مسیطہ بھی منے منے کر لیں دے بانگ ملے تے ایک بیرا کلمہ پڑھن لگے تو دو جاندہ ہے نا پڑھی انہوں دی پتی آلے آن دی بانگ ساڑی پتی دی بانگ نہیں جدو ساڑی پتی دی ہوئی ایسا کلمہ بھی وہ دو پڑھ دے سمجھے دین نو پتیاں چنا لے جاؤ ان پتیاں دی تفریق چنا لے جاؤ جڑا پتی دا مذہب ہے وہ میرا مذہب ہے دین اتھے ران دے ہو جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دسے ہے تے صحابہ تے اہل بیت سمجھایا ہے وہ ساڑا مسلک تے مذہب ہے پتیاں پیشاں کر چھڑو تو اڈی مہربانی ہے گلن دی سمجھ ہوندی پئی انہاں نو ذہن وچ بانا بھی جڑیاں میں جناب دی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں یہ سمجھان دا کوئی مقصد ہے توانا تے بندے میرے تو چنگا سمجھا سکدے یہ میں من لینا اور میرے تو اچھا سمجھا سکدے یہ دے وچ کوئی شک نہیں بہت افضل لوگ جنہوں اللہ نے علامہ البیان دا فیضان عطا کیتا ہے کہ وہ بیان بڑا سونا کر دیں اور بندیاں نے گل سمجھا لیں گے لیکن میں آندارانا بجڑے میرے علاقے دے بندے نے انہوں نے میں بھی بالکل صحیح سمجھائے نا تو باہر اڈا میں گئی کدی نہیں ایتھے اپنا ڈاگ رہے چی سمجھا سمجھ لئی تو انہوں نے میری گلوں دی سمجھ بھی ہوندی ہے تو میں انہوں دی نفسیات دے مطابق گل کرنا کلم الناس علی قدر عقولہم میں انہوں دی عقل دی سطح تے آکے گل کرنا تو انہوں نے گل سمجھینا عزیزوں اور ساتھیوں تسی ماشاءاللہ سیانے بندے ہو تے میں کہ روزے گل بندے نے سمجھائے نا
میلاد شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سارے جڑے علماء حضرات تے خطباء حضرات وہ اس گل تے تقریر کرن لگ پوندے نے بھائی میلاد منانی چاہیے تے وہ دے دلائل نے قرآن نے لکھا ہے منانی چاہیے، حدیث نے لکھا ہے منانی چاہیے، فلاں کتاب نے لکھا ہے، فلانے ائمہ نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، ائمہ نے لکھا ہے گئی بھئی منانی چاہیے کتاباں لکھیاں پہ منانی چاہیے۔ 35 سال میں بھی ہو گئے سن دیا میں منانی چاہیے۔ 35 سالاں میں نہیں ویکھیا بجڑے نائے منیندے وہ من گئے ہون بالا یہ جو 35 سال ہو گئے نہ دیا میں منانی چاہیے اور منا ہی لئیے وہ اتھے ہی کھڑے نباساں کوئی نہیں منانی تُسی بھی ٹھٹے باپ کے چروکنا ران دیو اتنا چر جو مولوی آن دیاں تے تقریران کر دیاں ہو گئے جڑے نائے منیندے اور نہ منائیے وہاں دن کوئی نہیں منانی نار دوجے پاس سے بھی گل لے انہوں نے بھی اتنا چیری ہو گیا میں سننا پر نہیں منانی چاہیے جڑے منیندے ہیں انہوں نے چھٹی ہے وانڈ لویا کرو گل انہوں نے 35 سال ہو گئے نہ دیا میں بیدت ہے میری زندگی میں سندا ہونا جڑے منیندے ہیں انہوں نے وعد ہی ہویا ہے چھڑیا کسے سن 35 سال ہو گئے نہیں تقریران کر دیا با اتھے بھی لکھے ہے منانی چاہیے اتھے بھی لکھے ہے منانی چاہیے انہاں نہیں منائی میں اے نتیجہ کڈی بیٹھا با اتھے لکھیا ہوئے یا اتھے لکھیا ہوئے اس لکھے نال میلاد نہیں منائی جاندی جے قسمت لکھیا ہوئے تو میلاد تا منائی جاندی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گئے ایدے اتھے لکھیا وکھاؤ اتھے لکھیا اتھے وہ نئے منے دے میلاد وہ منے دے جی دی قسمت لکھیا کہ اس یار دا میلاد منے دے میں اس نتیجے تے پہنچیا پر تقریر انہاں نے سنینی چاہیے جڑے اگے بیٹھے انہاں سے ایک بھی وہ نہیں ہونا جڑا آن دے بے نہیں منینی چاہیے اتھے جو آئے وہ نے جڑے منے دے نے مندے بھی نے تے منے دے بھی نے تے ایسی انہاں بندیاں تقریر کیوں سنائیے جڑے ساڑھی سنن آئے نہیں ساڑھے خطیب حضرات لگ پوندے نا تقریر نو تو مخاطب انہاں کر دیں جڑے آئے ہی کوئی تے ساری رات انہاں میں دے دے کے گھر تور جاتے تو جڑے اگے بیٹھے نو آندے بس ساڑھے نال گل کوئی نہیں کیتی اسی جو آیا تو میں اس نتیجے تے پہنچیا بجڑے آئے تقریر انہاں دی مردی دی تے انہاں دے مطابق کرو جڑی وہ سننا چاہتے حضور دی سیرت تے گل کرو صحابہ دی عظمت تے گل کرو عقائد اہل سنت دی گل کرو جڑے آ گئے انہاں پیڑیاں کرو جڑے نہیں آئے انہاں سان سنائن دی لوڑ کیڑی کوئی ایڈا کمڑا بھی ہے جڑے سامنے بیٹھے انہاں نہ سنائے تے جڑے نہیں آئے انہاں دے نال ساری رات لڑائی کر کے گھر ٹر گئے مولوی جی کی تقریر کی تھی جی انہاں دے جی چھوڑے پٹ دیتے کنہاں دے جڑے کوئی نہ آئے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گئے یہ انہاں دی ساک لیندے رہن جڑے کوئی نہ آئے تو میں کہا انہاں دی لا کی کرنی ہے جڑے اگے بیٹھے آئے جو لینی ہے تے انہاں دی لیندے تھوڑا یہ کوئی سدھے ہو پدرے ہو کے گھر جاندے بس ہی گئے سانوں کوئی بھئی پتہ لگ گیا کوئی ساڈے نال کسے گل کی تھی لہذا انہاں نال تقریر کرنی چھڑ دیو جڑے آوندے ہی نہیں جڑے آئے نے انہاں نال قرآن و سنت دی روشنی انہاں نال گل کرو اچھی بات ہے میں نہیں آنا میلاد دے جواز تے دلائل نہ دیو جتھے منکر ہون دیو یہ کو ہوئے تھے لیکن تسی جڑے آئے بیٹھے ہو تسی تو مان نہیں لئی با میلاد کرنی چاہیے تو ہونا گاں ٹریے کہ یہ سٹیشن تھی کھلیا رہنا با کرنی چاہیے وہ آندے نے مان گیا با کرنی چاہیے ہونا گاں کرو بھی وہ یہ جی مان گیا با میلاد کرنی چاہیے میلاد منانی چاہیے تو سونے ہونا گاں مناؤ کے تو مڑ ہون منائیے ہونا اور میلاد منائیے تو میلاد بھی یہ نہیں بھئی ہون ساری عمر صرف اس گل دی تذکرہ کر دے رہی ہے کہ حضور سرکار دی ولادت کیویں ہوئی وہ کرنا چاہیے وہ تذکرہ کرنا چاہیے وہ تذکرہ باعث تقویت ایمان ہے لیکن اس تو علاوہ جڑے اس نال ملحق پہلو نے جڑے اس دے وہ گوشے نے حضور دی سیرت دے جڑے ساڑھے عوام الناس دے سامنے اگے نہیں لے آندے جاندے عمومی طور تے
مثلا پنڈا میں علماء خطبہ تقریر کر دے جڑے پیش گوشے حضور سرکار سیرت دے نہیں کھول دے وڈے عالم نو صدر دا مطلب ہے او گوشے کھول کے اگے رکھے کیونکہ اساں بھئی اگے تقریر سادہ جی جڑی میلاد شریف حضور دی ولادت کیویں ہوئی ہے ساڈے پنڈ والے مولوی بھی سنا دین وڈے عالم نو سدیا ہے کہ او گوشے ساڈے ذہن اگے حضور سرکار دی سیرت دے واہ کرے اپنے علم اور تحقیق دی بنیاد نال کہ اسی خوش ہوئیے کہ بھئی یہ سانو حضور دی سیرت سنائیے جی توجہ ہوئے جناب جی توجہ ہے جی ایس چیز دی ضرورت ہے عزیز من میں بڑا خوبصورت عنوان وکھیا ہے تو اس تو بعد جڑا ایک خطاب فرمان گے فیضان الحسن صاحب بندہ اینا چیز بھی تو اٹھے نال دو چار گلنا کرے گا انہوں نے سماعت کر لو بعد انہوں نے خطاب ہونا ہے آپ بیٹھ کے ضرور سننا بڑا سونا خطاب فرمان دے نے یقیناً تو انہوں پتا ہے کہ سن دے ہی رہن دے ہو تو بندہ اینا چیز چند گزارشات تو اٹھے سامنے پیش کرے گا انہوں نے توجہ فرماؤ میرے آقا علیہ السلام دو گلنا سن لو دو گلنا دھیان نال حضور دی زندگی دے ترے حصے نے 40 سال اعلان نبوت تو پہلے ٹھیک ہے جی ایک پہلو ایک حصہ حضور دی حیات دا او ہے ایک مکی تے ایک اگلا حصہ کتنے ہو گئے ترے جیڑا پہلا حصہ ہے نا پہلا حصہ پہلا وہ ویکھ لئیے عزیز من حضور نے 40 سال اللہ سونے نو حضور جان دیا ہے جی یہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ نو جان دیا ہے یہ نہیں کہ جبریل آ کے سیان کرائیے جبریل آ کے اعلان کروایا ہے پہچان حضور نو پہلا بھی رب دی ہے حضور عارف بالحسن پہلے بھی پتر اوڑی در اللہ دی ذات دا حضور عرفان رکھ دے سن حضور اللہ نو پہچان دیا ہے ادھے اتے دلیل پیش کر دے ادھے اتے دلیل پیش کر دے اللہ دے قرآن اچھے اللہ دے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں اللہ نے بغیر باپ تو پیدا فرمایا اپنی امی دی گودے چلے جدو دنیا تے تشریف لے آیا پینڈ آئی والدہ صاحبہ پتر گودے چے دودھ پی رہے نا اپنی امی دا دودھ پی رہے لوگاں پوچھا اے مریم یا مریم لقد جیت شیئن فریہ مریم ہے بڑی عجیب گل لے کہ تینوں کسی بسر نے تے چھویا نہیں تے تو پتر لے آئیں نہ تیرا باپ پہنتا سی ماں کانت امو کے بغیہ نہ تیری والدہ دا ایک کردار سی تو بڑے اعلیٰ خاندان نال تعلق رکھنی ہے اے کی کیتے ہی تیری شادی نہیں ہوئی پتر کی تھو لیاں دے انہیں سوال کیتا اللہ دے حکم نال حضرت مریم نے فرمایا میرے تو نہ پوچھو فاشارت الی اے جنا میری جوڑیے چے دے تو پوچھو قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ انہاں کہا مریم جڑے جوڑیے چ بچے ہون کدی انہاں بھی دسیا ہے انہاں نال کیویں گل کریے ساڈے نال مذاق نہ کر کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ اے کیویں گلاں کرے گا حضرت عیسیٰ اس ویلے اپنی امی دا دودھ پی رہے سن جدو بچہ دودھ پیندا ہے تو ان دا منہ ماں دے سینے ال ہوندا ہے بندیاں دا منہ بھی مال سی تے حضرت عیسیٰ دا منہ بھی مال سی والدہ محترمہ دے متعلق جدو ایک کلام سماعت کیتا تو حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں دی جھولی وچ کروٹ بدلی دودھ پینا چھوڑ دیتا اور کروٹ بدلی کروٹ بدل کے ایک انگلی اٹھائی کیونکہ ایک انگلی اٹھا کے واز کرنا انبیاء کرام علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے عزیزان دی وقار اللہ دے پاک نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے آپ فرمانے نے قال انی عبداللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ فرمایا انی عبداللہ، انی عبداللہ، پہلی گل ہے قال، قال کال دے کال اچھ بھی رمض ہے بھئی میاں رمض نہ ہوندی تھی وہ کیویں آکس دے کیفا نکلمو دا رادت کال آتے ہی ہو گیا۔ فرمایا عبدو بولے، گفتگو فرمائی تے کی گفتگو فرمائی؟ فرمایا انی عبداللہ، پہلی گل یہ کی تھی کہ میں عبداللہ، ابن اللہ نہیں۔ مفسرین لکھ دیں کہ اگر نبیاں کو علم غیب نہ ہوندا تے حضرت عیسیٰ سب تو پہلا جملہ یہ نہ بول دے انی عبداللہ، کیونکہ انہوں نے پتا میں ان بندیاں اجے اگلے زمانے وچ آکھنا ہے کہ اللہ دا بیٹا ہے، پہلا رد ہی اس دا کیتا ہے، فرمایا میں اللہ دا بیٹا نہیں، میں اللہ دا بندہ۔ پھر کی فرمایا آتانی الکتاب، میں صاحب کتاب ہاں، اپنے صاحب کتاب ہونے دا بھی اعلان کیتا۔ اور اتھے بڑا جملہ حسین لکھا ہے، حضرت حسن فرما دے کسے پوچھا کہ اگر اس ویلے آپ کو پوچھا جاندہ کہ تو اڈے ہاتھ کتاب ہے تے کوئی نہ، پھر کیویں تسی آندے ہو کہ آتانی الکتاب، میں کتاب دیا گیا ہوں، مڑ کیویں تو اڈے کول کتاب تے ہے کوئی نہ؟ تو حضرت حسن فرما دے کہ اگر وہ یہ پوچھ دینا تے اللہ اپنے نبی نو اے شان دے کے گھلی آئی کہ وہ اجے ماں دے رہ میں چاہے تے اللہ ساری انجیل اتھے حفظ کروا کے گھلے آئے۔ کیا شان ہے اللہ دے انبیاء دی۔ عزیزہ نے من سمجھئے اور سنیے، اے میں گل اس نکتے تے پیا کرنا، اس تھان تے پیا کرنا کہ حضور نبی ہائے پیڑا متوجہ ہو۔ عزیزہ نے من و دوستہ نے من فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ نے میں نو نبی بنا کے گھلیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ دا مطلب ہے نبی اللہ بنا کے گلدہ ہے، نبی ازل تو ہی چنے ہوندے نے، پچھے نبیاں دا چناؤ نہیں ہوندہ، نبی اللہ چنتا ہے۔ عزیزہ نے دی وقار اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دی گود چ نبی نے تے میرے نبی دی تے شانے وے تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اردو ترجمہ کیتا، یا فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ بھائی میاں سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ اللہ کیا کہنے امام احمد رضا دے، میرے اگر نوجوان بچے صرف ایک احمد رضا نو سمجھ لیندے تھے اروڑے سارے آپ پہ نکل جانے۔ خالص دودھ تے احمد رضا کمزور بندیاں نظم ہی نہیں ہوتا۔ جی توجہ ہے حضرات کے کوئی اس گل دی ونڈ لو نا جناب، جے خالص دودھ پتر بندے نظم نہ ہوئے ان دودھ نہ لڑنا چاہیے، یا میدے دا کسی حکیم اگے علاج کرانا چاہیے۔ سیانے بندے ہو کوئی ڈیرا دے تسی بھی جٹاں بنیا کرو، دودھ دا قصور ہے یا میدے دا؟ میدہ خراب ہے، جس بندے دا میدہ خراب ہوئے ان خالص دودھ ہضم نہیں ہوندہ، جس بندے دا عقیدہ خراب ہوئے ان احمد رضا چنگا نہیں لگدا۔ تو گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ میرے عزیز میرے دوست، میں نے پتہ ہے میرے 50% بچیاں نے جی احمد رضا دا تعارف کوئی نہیں، جدو اساں یہ تعارف پورا کرا لیا نا ادو اس تو بعد سان اگلیاں گلوں دے جھگڑے کرن دی لوڑ ہی نہیں، رانی بندیاں سمجھ چاہ جانا ہے وہی احمد رضا کی نوا دے۔ عزیزہ نے دی وقار خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب
رسولوں سے بالا میلاد چاہے آنکھو سب سے بالا اللہ کرے میری بیلیاں دی زبان تے چڑھ جائے قبر تک ایویں ہی رہے قبر چ بھی پڑے سب سے بالا ران بھی ہے بڑی او میرے دوستو کدی تواڈی زبان تے چڑھ جائے ہے بڑی شان والا بھی ہے بڑی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے بڑے بڑے پیار نال سن دیو بندے اللہ تعالیٰ حضور سرکار دا میلاد ہر بندن کران دی توفیق عطا فرمائے میلاد پیسے نال نہیں ہوتا محبت نال ہوتا ہے تو میں یہ گل بھی آکھاں گا بے میلاد جڑے نا ان مشکل نہ بڑھاؤ دو کام مشکل نہیں بنانے چاہیے انہوں نے وجہ تو معاشرت خرابی پیدا ہو ایک نکاح مشکل نہ بناؤ نکاح کرنا مشکل نہ بناؤ ایک میلاد کرنا مشکل نہ بناؤ تاکہ ہر بندہ آسانی نہ کر جی کو سمجھ آئیے میلاد کرنے دا تو نیت بن جائے نا اگر جیڑی روٹی تساں گھر پکائی ہوندی ہے وہ اگے رکھ کے اپنے گھرے میں کول با کے حضور دی نات دا ایک جملہ پڑھ دے روٹی گھر والے کھا لوے میلاد ہو جانی لیکن کریا ایسے ہی اے نہ ہوئے بجی موڑے ساتھ ہوئے پڑھیندہ نہیں تو ٹھیک ہے جیڑا چنگا پڑھ سکتا ہے وہ چنگا پڑھ لے میلاد حضور سرکار نال پیار ہوئے تے گھر وچ بھی ہو جاندا ہے ہاں ساڈے بزرگ مڑ سنے دے ہوندے بہت ساڈے بزرگاں دی گل ہے بونا بوجیاں چنیاں تے بھی کر لیا تے ہو گیا ہو جاندا ہے میاں ہو جاندا ہے اٹی والیاں دا بھی ہو جاندا ہے تو کر لیا کرو اگا لمبا چوڑا نہ ایڈا مطلب ہے اج نو اسی جاٹاں نے انہیں سد مارنا لمبا چوڑا سد نہ ماریا اوڑا جہا سد مار لیا لیکن سرکار دے میلاد دی محفل ہر گھر میں ہونی چاہیے کیونکہ سرکار ساریاں دے لیا متوجہ ہو حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی دی گود آندیاں اعلان کیتا ہے کہ میں نبی ہوں تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ حضور نے 40 سال پتہ ہی کوئی نہ میں نبی ہوں میرے پاک نبی سرکار بھی نبی ہے لیکن حضور نے اللہ دی پہچان نہیں کروائی 40 سال اپنی پہچان کروائی ہے بابا کس طرح گل بھی سمجھ لو 40 سال حضور لوگاں دے سامنے زندگی گزاری تے حضور اس طرح منوایا ہے انہوں نے کہ فرمایا اگر میں آکھاں کہ ایس پہاڑ دے پرلے پاس سے لشکرے دشمن دا فوج آ گئی ہے من لو گے تے ہے بامیں کوئی نہ انہوں نے کہا من لواں گے تو ساں کدی غلط گل کیتی ہے سمجھے نہ ہوگا من لواں گے سونے ہو تو ساں کدی غلط گل کیتی ہی نہیں 40 سال حضور اے منوایا ہے انہوں نے جدو 40 سال منوا لیا نا پھر اللہ فرمایا سونے ہوں 10 انہوں کے اللہ ایک ہے توجہ ہوئی ہے آپ حضرات یہ دے ویچے کو اور رمز بھی ہے جیڑا منبر تے بے کے او دی توحید بیان کرے نا تے مصطفیٰ دی رسالت او دا اپنا کردار انجدہ ہونا چاہیے دے کہ بندے ویک کے آکھن گال کرنالا بھی چنگا ہے جی دی گال پیا کرتا ہے وہ بھی چنگا ہے مڑ گلہ میں اثر پیدا ہوندے ساڑھی عمر لنگ جاندی ہے اسی آندے رانے بندے ساڑھی گل تے بندہ ایک نہیں لگتا کیوں وہ دا فرق کیوں پوندا ہے بابا فرید الدین گنج شکر کو ایک مائی آئی کہ وہ دا کیا بابا جی میرا چھوڑ گڑ کھاندا ہے کوئی ان تے پھوک مارو
تے سائیاں فرمایا کال لیامی وہ مائی ٹور گئی موہلے مردمانے ہو رہا ہے وہ دوجے دن موڑ آئی بڑا وقت کر کے تے بابا جی فرمایا پتر گوڑ من کھایا کر وہ ٹورن لگیاں تے مائی آن دیئے بابا جی یہ گل کالی کر چھڑو کڈا میں تو ساں پاد پایا کرمانیا پیرا ہو وہ کتھے میں گئیاں تے موڑ آج جائیاں تے انہا ہوڑی جا کالی آ کھڑو میں صدقے جاواں فرید سرکار تو آپ فرماندے نے مائی کل میں آپ کھاتا ہا ان کی میں آندہ نہ کھایا کوئی گل دی سمجھ آئیے کوئی میں بینک کی چکروڑ دا سود لے آیا ہو ایتھے آ کے تقریر کرا سود نہ کھایا کرو حرام ہے سود نہ کھایا کرو حرام ہے تو بندیاں ہسنے یہ اثر نہ کی لیں جی سونے آؤ سمجھ آئیے کوئی نہ کرو بلیا حضور سرکار دا کردار دس دے کہ مبلغ دا کردار کس طرح دا ہونا چاہیے مبلغ دا کردار تبلیغ تے اثر انداز ہوندہ ہے میشن تے اثر انداز ہوندہ ہے مبلغ کمال ہوئے تے پھر وہ دی گلج کمال پیدا ہو جاتا ہے ہاں یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے اس میں سمجھ لو ہون گل سمجھو سرکار 40 سال کیویں گزارے یہ گل بڑی قابل غور 40 سالہ نبی پاک سرکار امام مسجد تے کوئی نہ ہے خطیب بھی کوئی نہ ہے حضور سرکار نے عام بندیاں زندگی گزاری ہے اور گزار کے انہاں کو صادق اور امین منوایا ہے حضور نو صادق اور امین مسلمانہ نہیں آکھیا مسلمان بڑے پیچھے نے حضور صادق اور امین پہنا منوا لیا وہاں دے حضور صادق بھی نے اور امین بھی نے بندہ مسلم ہونتے سنے قومی اسمبلی آنے لکھیا ہے صادق تے امین الیکشن لڑے میں کہ بوہ بما کے جندرہ وڈا مار چھڑو دے جانے ہی کسے لی کوئی نہیں سمجھ آئی گیا ہاں میں گیا اسمبلی دا بوہ بوا کے وڈا جندرہ مارو جے صادق تے امین ہوتے جانے دیکھے کیوں میں کہ لبنا ہی کوئی نہ سمجھ آئی گل صادق تے امین دی کوالٹی ایڈی آسان نہیں ہوندی صادق تے امین دی کوالٹی جنہ چھپائی جائے وہ محمد مصطفیٰ سرکار دے غلام ہوندے نے یا آمینہ دے لال ہوندے نے ایڈا سوکھا کام سمجھے ہے تو اسی بس صادق تے امین ہونا بھائی میرے ہونا واز بڑے نے وائز بڑے نے خطیب بڑے نے خطاب بڑے نے علم بڑے نے تے عالم بڑے نے لیکن اثر ہو نہیں جڑا درویش دی چوپے چسر آ وہ ساڑھیاں لفظیں چسر نہیں رہا کوئی نے سمجھ آئی گل دی حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے تے کیا کمال دی گل کر گیا فرمانے نے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی بانگا ہوندیاں پر بلال تیرے جئی ہن نہیں چاس رہی غیر بانگا تے ہر مسیح تھی ہوندیاں لیکن وہ درد سوز نہیں رہا عزیزہ ندی وکار اقبال فرماندے نے دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے اور دونوں جہاں ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے بندے تے بڑے تقریران دے اسی بڑیاں کرنے لیکن اثر باقی نہیں اثر باقی نہیں اس گل نوی بھی اقبال نے بیان کیتا ہے سرکار فرمانے نے رہ
گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ہاں واعظ قوم کی وہ پختہ مقالی نہ رہی عزیز من میرے آقا سرکار نے کردار وخایا ہے بندیاں پھر نبوت دا اعلان فرمایا ہے پہلے کردار ظاہر کیتا ہے اور اس کردار دی سن سمجھن دی ضرورت ہے ایک کردار حضور دا ساڑھے سامنے ہونا چاہیے کی کردار ہے حضور دا سنیے اور سمجھئے حضور دا کردار ہے کہ ماں نے والدہ محترمہ نے دائی ماں نے اینج لایا ہے سینے نال تے حضور نے دودھ پی لیا ہے ماں نے پلٹ کے دوجے پاس سے کیتا ہے حضور دی دائی امی نے تے حضور نے دودھ نو منہ نہیں لایا کیوں نہیں لایا میرا بھرا ہے میرا بھرا ہے تے میں بھرا دا آنکھ نہیں کھانا حضور نے تے اپنی ماں دی جوڑی اچ بھی انصاف کیتا ہے نہیں سمجھ آئی گل دی جناب ساڈا تا دل کردا ہے براواں نال مجھی منڈن لگی ہے تے تاں وی بے ایمانی زمین منڈن لگی ہے تاں وی بے ایمانی رخ ونڈن لگی ہے تے تاں وی بے ایمانی ناراض تے نہ ہوندے پئے وہ ساڈے جٹ مڑ بادشاہ ہوندے نے براواں نال زمین ونڈ لیندے تے ایک ٹالی وچلے سن آ جاندے کچھ رخ اس پاس ہوندے تو ادھرے دے ہو گئے اس پاس کوئی ایک قدرتی ٹالی وچلے سن ہوندی ہے وہ موڑ آندے نے بھائی اے ہن کون ونڈے ٹالی دی قیمت ہے 2000 فارغ دے پل 10000 تی اسی برا تو تے قیمتی نہیں نا او جی موڑ او برا ایک کہندا میری ہے دوجا کہندا میری ایک کہندا میری ہے دوجا کہندا میری اگدو تے او تھانے جاندے تے جے کچھ سیانے ہون تو آندے نے موڑ ڈیرا بنا لا وہ مڑ کے سیانے بندے نہ آندے نے بس سویرے ٹالی ویکھ کے فیصلہ کر جائیں اے کیڑے برا نہ ہوندی وہ مڑ جڑا وچوں سیاںا برا ہوندا ہے نا وہ سویرے فیصلے والے ہونا ہوندا ہے تو کئی لے کے اوتھے ٹر جاندے وہ آندا مڑ دے آوندیاں نے میرے ال دسے تے مڑ سواد تے تاں ہی ہے نا براوا وہ ساری رات اس بننے نے سیدھیاں کرتا رہا ساڈا انصاف ہے نبی پاک سرکار ماں دی گود وچ نے اور اپنے بھائی دے حصے دا دودھ نہیں پیندے عزیز من میرے دوست میرے عزیز اپنے بھائیاں دے حق نہ کھا اپنا مال کھا اللہ تینوں عطا فرمائے گا میرے اعلیٰ حضرت حضور دی سیرت دے گوشے تے بولے تے فرماند نے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں دودھ پیتوں کی نسبت پیلا سلام مصطفیٰ جانے اپنے براواں دا مال نہ کھایا کرو یہ حضور دی سیرت ہے یہ حضور دی سیرت ہے براواں دا مال نہیں کھانا براواں دا حق نہیں کھانا بلکہ کسی دا بھی حق نہیں کھانا کسی مسلمان برا دا بھی حق بولتے چھڑو تسی اجے پتر اس عمر تے نہ آئے جدو ہاتھ پہ ہوئے ادو نہ کھا دے ہوئے تو بڑا کیا ہے آجے تے توڑے جی ابیان دیواری ہے اللہ کرے اس گل تے پکے رہو نہیں کھانا اے پرابلم ادو بن دی ہے بہو سا کیا بھئی یہ مرغی ہے نا چوری دی تے میں نو کھانی اللہ ہو سا کیا نو کھانی تے چار نال کھا مڑا چار نال سواد کی دے ہوندہ جی گھر مرغی پکی ہوئے تھی ہو سا کیا چلو بوٹیاں کسی دیں دو جا تو میرے ہی ہے نا یا کو تھوڑا جا من گریوی دیں ذرا وہ بی بی دین لگی تھے ہو سا کیا ڈیل پی لینی ہو سا کیا ایک بوٹیاں آگے ہوں گی ہو سا کیا جڑی آپ پہ ہوں گی نا ہون دے ہو سکے جی مرغی بھی آپ پہ ہی آئی ہے تو سکے مر جانی ہے مردس دی نے رولے نو پایا ہی وہ گا لے جڑے اے مرغی سے لے ہوتا ہے نا آپ پہ
आपे आराम होंदा है। शैतान होंदे वाला आपे आराम गलदा है। जदों उस लेना होंदा है ना, जदों उस हराम ते लेना होवे वो भैणा आपे थोड़ा जिहा दाना सकदा है। आ जिहड़े साडे बिराज जहाज हुंदे ने वो भी भैणा फ्री पूड़ी दिंदे, बड़ा इकबाल हुंदा है उन्हां। इकबाल का पता है ना, अमर सी पंजाबी सदने मुहब्बत प्यार दी ताद इतफाक उन्होंने सी पंजाबी इकबाल भी सदने, बड़ा इकबाल होता है उन्होंने। एक सिगरेट होवे तो सत्ते कट्ठे बह के पी लेंदे ते सदे भी एक दूजे नूं बाबा ते मुर्शद ते सदके जावां ते कुर्बान जावां ते इंज रल के पी लेंदे। बड़ी उन्हां दी इतफाक हुंदा यार। तुसीं ये गल्लां जानदे हो मेरे ख्याल नाल। भाई एक सिगरेट होवे तो 7 बंगी बैठे होण तू रल के पी लेंदे ते मुड़ एडा अदब कर देना एक दूजे का। हालांकि वो सारियां तो अनपढ़ ने, वो बिल्कुल जाहिल और मुआशरे दे बिल्कुल सब तो 3rd डिग्री लोग ने, आखिरी डिग्री दे लोग ने, मुआशरे दे दुत्कारे लोग ने। मुआशरा उन्होंने पसंद नहीं करता। मुआशरे उन्होंने समझा जाता है कि रांदा दरगाह लोग ने जिहड़े नशा करते हैं, लेकिन वो नशई हो के ते जाहिल हो के भी इन्ना शऊर रख देन कि सिगरेट एक के रल के पी लवीए। मौलवी सारियां तो पढ़े लिखे तो नहीं होंगे पीर, मौलवी तो पीर सारियां तो पढ़े लिखे नहीं, वो सारियां तो अनपढ़ ने। वो एक सिगरेट 7 पी लेंदे, ये एक खत्म होवे तो होवे भी 20 परातां। दूजा मौलवी आ जाए तो पहले तो दिल करदा है विचू लंघ जावां, मैं जो खत्म मेरा है तो लैन की आया। नहीं समझ आई गल। एक पीर महफल च बैठा आवे उतू आ जाए दूजा, उनका दिल करता है या मैं ना महफल वाले मार छड्डा या इस पीर की जिंद काट ला। बाकी मैं जो आया ये क्यों आया, ये है पढ़े लिखे तो है अनपढ़। गल शर्म वाली है, जरा बाज़ौक तरीके नाल कर रहे हैं। गल शर्म वाली पीर मुआशरे दा सब तू पढ़िया लिखिया तबका जिन्हां लोगों की इसलाह करनी है, दूजियां दे दिलां च प्यार दा बीज रखना है, वो दूजे नूं वेख के नहीं रखते। तुसी कदी महसूस करिया एक पीर बैठा हो ना तू दूजा महफल च आ जाए तो तुसी कैमरे लाया है दोहां दे मूँह ते, तो आपे पता लग जाना है उन्होंने होया कि खैरी मेरी जो है तो लंगर भी राज्य दुआन देवां दे जान लग्या नजराना भी दुआन दें दे ओए वंड के खाओ है तो खंड खाओ है कि वो आंदे नहीं मैं जो आया मैं दुआ ना मांग लेंदा ये क्यों आया। वो इस गल तो लड़िया खला होंगे तो मौलवी साहब खत्म पे पढ़ते होने, हालांकि वो जड़ा खत्म है ना वो दा मौलवी भी होने तो नहीं मुकदा वो इन्ना जो अगे पे होता, लेकिन वो आंदा मैं जो इत्थे मतलब है हाँ तो खत्म मेरे एरिए दा है ते दूजा उतो क्यों आया। अब मौलवी आपस लड़ पौंदे ना कदी कदी, इन्हां दी लड़ाई हो पौंदी है ते वो मुड़ सन 10 दिन फलाना फलाना मौलवी लड़े ने ते जे मौलवियां दी लड़ाई फरोली है ना बह के बस सदो इन्हां की है ते बड़ी बरीकी नाल फरोलिया ते या इठू खत्म निकलिया या निकाह। यकीन करो वो इठू निकलिया क्यों लड़ो जी निकाह मेरा इस क्यों पड़िया और कोई शय नहीं निकली। कमलिया वो केड़ी गल तू लड़ लोग आजाद ने, लोगों के जहन आजाद ने, लोगों के माइंड आजाद ने। अगर कोई बच्चा किसी आस्थाने नाल बैठे तो सदके जावा बिस्मिल्लाह कुर्बान जावा, जे पिछू किसी होरी दा दिल किसी होर पासे तो लड़दे क्यों हो। तुसां खरीद लेन बंदे को बंदे खरीद लेना साहब साढ़े तो बगैर तुम किसी पास नहीं जाना। मैं तो जेडे मेरे मुरीद होए उन्होंने भी आना बजे कि होर दे बल गल बन जाए तो मेरे को छुट्टी ले लिया, बिल्कुल अपनी मर्जी कर लो कोई नहीं बदोगा केड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इहदे च केड़ा प्रॉब्लम। धक्के दे भी वास कदी वसे ने मुहब्बतां नाल वसदे सोहणे लगदे। जेड़े मेरे मुरीद हैं ना जो एडे कच्चे ना किसी होर पीर आना है तो ना उदे वग जाना है तो एडियां कच्चियां मैं करना कि ये खसमां दा सिर खान। ते जे मेरे हैं पक्के ना तो भावें जिड्डा वड्डा पीर भी तुसी ले आओ वो मेरे ही ने, उन्होंने किदाई भी नहीं किसी ले जाना।
بندے نہ اپنے آپ تے یقین ہوندہ نہیں تو دنیا نال گھور دے دنیا نال کیوں لڑتے ہو؟ اللہ جو موج بنائی ہے تے لڑ کے لو نہیں۔ اچھا ہن تسی ڈیرا بنو میں نئے بندہ میرے نال بندے رنج ہوندے او سگریٹ پہ پیندے ہو نا تو دوجا آ جائے او اٹھ کے تے بابا جی تو مرشد جی کرتے جاندے حالانکہ انہوں نے پتا ہوندہ ہے سگریٹ ایک کیسی اگے دو آؤں تو تریجا آ گیا وہ نہ ہوندے منہ چو کٹ کے انہوں نے کہا رو مرشد وہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل گیا۔ اچھا ہن تسی دسو میں چنگیاں کی نہ کھاں آندے نہیں ہوں سوچ لو بہن میں چون میں چنگیاں کی نہ کھاں اس نشین چنگے آکھاں یا کرمالے مولوین چنگا آکھاں فیصلہ تسی کر لو بکیڑے نے صحیح آکھنا چاہیے نہ تسی موئی چو کڈیا ہے لفظ تے نہ اگلا میں کڈنا کیونکہ اے میں مڑ فتوانہ نہ لگ جائے کیوں پتہ تو انوی ہون لگ گیا ہے تو میں نے پتہ لگ گیا بغلطی کیڑی تھا۔ عزیز من و دوستان من اصل چیز یہ ہے حضور دی سیرت اپنا ہوئے حضور سرکار تاں اپنی ماں دی گودچ بھی انصاف فرمایا ہے۔ اب میرے نبی سونے تھے اپنی والدہ دی جوڑی چ انصاف کیتا ہے اس نبی دا کلمہ پڑھنا لیٹے بے انصاف کیوں ہو گئے کیوں دنیا دا حق تے دنیا دا مال کھا جاندے حالانکہ انہوں نے پتا ہے کہ میرا حق نہیں پھر بھی دبا جاندے اور امتی بھی بڑے اللہ کی سمجھے میرے عزیز میرے یار حضور دی سیرت طیبہ دیکھو آخری میں گل کر رہا ہوں 24 سال حضور دی عمر تھی جدو حضور نے پہلا تجارتی سفر کیتا ہے حضرت خدیجہ دا مال لے کے پہلا تجارتی ویسے اس سے پہلے بھی حضور جا چکے سن لیکن حضرت خدیجہ دا مال لے کے حضور 24 سال دی عمر تشریف لے گئے سن ملک شام جدو حضور مال تجارت لے گئے میرے آقا سرکار تشریف لے گئے مال لے کے تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ نامی نو نال بھیجیا سی کہ تسی جاؤ پتہ کرو ذرا ویکھیا جے کہ حضور کیسی تجارت کر دے خرید و فروخت کیسی کر دے وہ لے گئے جدو واپس آئے وہ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ دس محمد نو کیسا تاجر پائی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بھی کہ یا رسول اللہ کیسے تاجر پایا تو عزیزان دی وقار جناب میں صرف فرما دینے بی بی جی میں ایو جیا کسے اور تاجر نو تجارت کر دیا نہیں ویکھیا جی میں حضور تجارت کر دیا ہے میں پھر نام ادب نہ لینا نا اللہ اکبر عزیزان دی وقار فرمایا کیویں فرمایا جڑے گاہک بھی آئے نے حضور اپنے مال دا نقص پہلے بیان کر دیا ہے خوبیاں بعد اچ بیان فرما دے آئے جٹاؤں تو سمجھ بیچنی ہوئے تو انجے کر دے ہو جی ذرا سیرت طیبہ دیکھو نا میرے آقا سرکار دی تو سمجھ بیچنی ہوئے تو کدی نقص دسے ہے نہیں دس دے خوبیاں وہ بھی دس دن جڑیاں وہ سمجھ دیاں ستاں اتلیاں نہ سلائنج بھی کوئی نہیں ہوئی وہ تو مرجدوں وہ بندہ گھر لے جاندہ ہے وہ تو انہوں پتہ لگ ہے ساڑھے اندر کیسیاں برائیاں دار آئیاں معاشرے اسی تین دن پیڑا مجھن چونا چھڑ دینے حالانکہ انہوں نے تکلیف ہوندی ہے جانور نو تکلیف دینے انہوں عذاب اچھ مبتلا رکھنے اپنے منافع دکھاتا اور اے میں ونڈیے جنہ لیڑیاں ہوندیاں نا انہوں نے بھی پتہ ہوندہ ہے بے نہ کتنے آدھے آدھا کوئی نہیں چویا انہوں نے بھی پتہ ہے فراڈ پہ کر دیں فراڈ کرنا ہے بھی پتہ ہے فراڈ بھی ہوندہ ہے لیکن مڑ بھی اسی اس فراڈ اچھ خوش ہوتے ہیں اور اپنے پیسے سارے حرام دے کر کے گھر لے کیونکہ ایسی دھوکہ دے رہے ہیں نا حضور نے فرمایا من غشہ فلیس مننا جڑا دھوکہ کر دیا وہ تو میرا ہے ہی نا غزی دے اتھے ہی دھوکہ کر کے پیشانٹے ہونے ہیں توجہ ہے حضرات کے کوئی عزیزہ نے دی وقار ہن تسی بالکل ساکت ہو گئے اگے مولویاں دی گل پہ ہوندی ہے تو بڑے ہسدے پہ آؤ ہن ساکت ہو گئے بے ساڈے نال نہیں گل ہوندی کوئی تے سونے مڑا ساں تے بزنس کیتا کری نہیں یہ گاتاں تواڈے کول ہی نہیں تے نہ لایا کرو گناہ ہوندہ ہے
ساڈی ڈیوٹی یہ کہ تانوں دسنا اگوں تہاڈی اپنی مرضی ہے تساں کی کرنا ہے ساڈا کام ہے تانوں دسنا کہ اے راہ سیدھا ہے تے آ غلط ہے حضور دی سیرت اے نہ جڑی تسی کردے ہو مجھ بیچن لگیاں گاں بیچن لگیاں یا اور کچھ کرن لگیاں اے حضور دی سیرت نہیں جدو جٹ بندہ ہے اوے ساڈی منجی کتنی ہونی ہے اے فیصلہ کون کردا ہے بول دیو ساڈے کلے چوں کتنے من منجی نکلنی ہے فیصلہ کون کردا ہے اللہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کلے چوں اس بندے نے اتنی منجی دینی ہے تسی سرگی کیوں سدے ہو مشین والے ساڈے حال سرگی آویں تانوں کی پرابلم ہوندی ہے جڑے نو سدے انہاں نہیں پیاندا جڑے سدے انہاں نے پیانا بس تسی انہاں دے فجری آویں تانوں پتہ ہے نا کیوں سدے ہو مین جو پتہ ہے جنہ منجی کدی نہیں گڈی تے دوان تا بدرجہ اولا پتہ ہے اس بارے زیادہ عالم ہو تسی اس تو سدے ہو بھاری ہو جائے یہ نہیں جڑا خالق کائنات دی مرضی ہے تسی او دے نال ٹکرانا چاہ رہے ہو انہیں 40 من لکھی ہے تسی 45 کرنا چاہندے ہو لیکن تو کوئی نہیں پتا بھئی یہ 45 جنہ کوڑا سی لی جانی ہو بھی ساڑھے برار انہیں اکھنا تو بشاک موگا لا کے لیا کھا کنڈا اگاں ساڑھے ہی نہیں گل مڑوی ہوتے ہی ہے اساں اپنی بھی حرام کر لئیے تے وہ اپنی حرام کر لئیے تے گل ہوتے ہی رہی ہے ساڑھی جنی آئی بڑی مڑوی ہوتی کیوں انج کر دے ہو اس گل کی مطلب ہے اوے تسی اللہ دی مرضی نال ٹکرانا چاہتے ہو کہ انہیں لکھی ہے 40 من تے میں 45 کر کے چھڑنی ہے باہمیں پانی کرنے کوئی اے چھڑ دے ہو اے غلط ہے حضور دی سیرت ہے نا اے حضور دی سیرت نہیں اے بزرگاں دا طریقہ نہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے گئے تھے پیچھے انہوں نے شاگرد نے ایک تھان بیچ دیتا کپڑے دا آپ واپس آئے تھے آپ نے فرمایا بھی تو تھان بیچ دیتا ہے وہ دے چھے نقصہ وہ دسی آئی گاکن انہوں نے کہا جی نہیں دسیا تو آپ فرمان دے ساری قیمت صدقہ کر دے قیمت صدقہ کر دے ساری قیمت صدقہ کر دے ساری قیمت صدقہ کر دے تو جو ہے اور پھر فرمایا کہ اگر وہ گاہک واپس آ جائے تو انہوں اتنے پیسے ادا کر دیں صدقہ ساڑھے لوگ وہ بزرگ آئے وہ نیک لوگ آئے وہ اپنی کمائی نو حلال رکھ دے آئے سانتے شوق ہی نہیں رہا باسی روٹی حلال دی کھائیے یہ شوق نہیں رہا ساڑھے اندر کیسی حلال دی روٹی کھائیے تقریر میری موقع یہ گھبراؤ نہ ہو پریشان نہ ہو عزیز من خدا کو مانگ جدو رب تین امیر کرنا ہے ہونا تو وہ دوں دکھے نال امیر نہ بانا ایسی دولت تیرے واسطے عذاب پڑیں گی مزہ نہ لے سکنا مزہ صرف حلال دا ہوں گی لطف لینے تے حلال کمال حرام دا مزہ نہیں ہوں دا عزیزہ نے دی بکار حضرت میسرہ نے فرمایا حضور اپنے مال دے نقص پہلے بیان فرما دیا ہے اللہ 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 پھر میرے آقا سرکار اپنے مال دیاں خوبیاں بیان کر دیا ہے حضرت خدیجہ نے فرمایا اگر ایسا کر دے رہے تو پھر بکے تے کوئی نہیں ہونا جڑا بندہ آپ نقص دسے ہوتا مال دے بکتا نہیں بکیا تو نہیں ہونا حضرت میسرہ فرما دے نہیں جی دوجے اجے رکھ کے بیٹھی ہوندے ہیں ساڑھا پہلے ختم ہو جاندہ حضور دا مال سب تو پہلے بھی کیا ہے حضرت خدیجہ فرماندیاں نے جی ایڈی چھیتی ویچیا جے تے پھر نفع نہیں ہونا نفع نہیں ہویا ہونا فرمایا نہیں جی اس واری ریکارڈ منافع ہویا ہے سب تو زیادہ لے کے آئے انہا آگے جی ہویا ہی نہیں جنہ اس واری ہویا ہے ذرا توجہ فرمائیے ذرا توجہ فرمائیے عزیزہ نے دی بکار حضرت خدیجہ نے جس ویلے اے سنیا اپنی سہیلی نو فرمایا جا سونے محمد نو آگ خدیجہ نو اپنی ابدی ہمیشہ دی غلامی واسطے قبول فرما کے نکاح فرما لو حضور والا نکاح دا پیغام حضرت خدیجہ نے خود بھیجے ہے صرف حضور دی تجارت نو ویک کے اور حضور دی ایمانداری نو ویک کے اور نبی پاک سرکار دی امانت داری نو ویک کے کیوں جڑا بندہ امین ہوندہ ہے نا صادق اور امین ہوندہ ہے ان دی وچ اعتبار ہوندہ ہے بھئی جڑا گاہکاں نال جھوٹ نہیں بولدا جڑا گاہکاں دھوکا نہیں دیندا وہ بڑا گھر والے دھوکا دے سکدا ہے
عزیزان من و دوستان من، مان دے ساڈے چھوڑ یہ پتر ہے ساڈا اے ہن لا موبائل ٹھوٹھو لا میں شیر بننا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت جانے میں نہیں تو صحیح آؤں نہ اس تو میں کہا ایتھو ہو کے سیدھا کر کے جناب پورا ماحول بناؤ ہاں جی تہاڈا کام کرنے دا موڈ یہ تو کسی ونڈ نال کرو نہ سنیا ہو ہاں جی توجہ ہے کہ نا وہ ایک گل میری سن لو ہے میٹھا ہو فیس بک دا بڑا رولا رہندا ہے بندہ میں کوئی فیس بک نہ چلائی کدی جدو دی یہ بنی ہے میں میرے علو انترائے طلاقہ میں نہ چلائی جیڑے بندے بھی میرا فوٹو لین دین یا میرے نا تے بنے دین یا میرا نا لکھ دین میرا انہاں بندیاں نال بالکل کوئی لین دین نہیں میں انہاں بندیاں سخت نا پسند کرتا یہ میں نے ایڈی فیس بک چنگی لگدی ہوندی تو میں آپ چلائیں دا میں جو نہیں چلائیں دا تو اسی میرے نا تے کیوں چلائیں دے ہو وہ بندے غلط کر دیں بالکل وہ میرے نال بھی زیادتی کر دیں تے اپنے آپ نال بھی زیادتی کر دیں میں اس چیز نو نہ پسند کرنا میں نہ کبھی یہ چلائیے نہ میں یہ چلینی سائیں ہوئی سکھیے اس بندیاں نوکھیاں کیتا ہے لوگاں دے بال خراب کر چھڑے نے جنہوں تسی فیس بک سکتے ہو اس بندیاں دیاں بالاں دیاں جڑاں کٹ چھڑیاں بالکل یہ بڑی خطرناک ہے میں تے اللہ سونے تو فیس بک تو پناہ منگنا اللہ سونے میں اس فیس بک تو پناہ منگنا اپنی پناہ رکھے فیس بک تو جنہیں یہ بیماری بری بالکل میرا اس فیس بک نال کوئی تعلق نہیں جنہ آئیڈیاں بنائی ہیں تے جنہ اتے میرا فوٹو لایا میرا بالکل وہ بندیاں نال میری طرف ہوئے ناراضگی ہے بالکل یہ نہ کریا کرو اور پھر وہ بندے تے اور بھی غلط کر دیں جڑے ہوتے ہوتے فرقہ وارانہ مواد ڈال دیں اور وہ بندیاں نو برا بلان دیں اگو وہ نہ دیں تے اتے فوٹو نہ میری لائی ظالمہ ہو تو سی تے میرے نال دشمنی کر دے ہو میرے سجن ہوندے تے انج تے نہ کر دے میں بالکل ایسے کسے فیل دی بھی مذمت کرنا اور اللہ تو پناہ منگنا ہے اس فیس بک تو میں دعا دینا اللہ سونیا ساڑیاں نسلہ نے اس فیس بک تو بچا لا ساڑھے تے کرم کر یہ انگریزاں بنا کے جیڑی گل دیتی ہے نا ساڑھے حال انہوں نے اور بیماری ساڑھے حال گلن دی کوئی نہیں لوڑے ایک ہی بڑی ہے جن دا نام فیس بک تو لے دے گئی یہ بالا ملک ویل ہے کام کوئی نہیں انہوں نے ہر وقت فیس بک تے چڑھے ہوں اپ لوڈ ہوئے ہوں تے کدی ڈاؤن لوڈ ہوئے ہوں کام کوئی نہیں بندے ہیں یقین کرو اللہ سونے کے دعا کریا کرو اللہ حضور دا غلام بنائے اللہ نبی پاک سونے سرکار دے کردار تے سان عمل کرنے میں کوئی نہیں فیس بک چلائیں دا تے میں کی میرا با کوئی نہیں گزارا ہوندہ پیا چنگا بلا پیا ہوندہ ہے خیری میری پہ ہوندہ ہے جس وڑے ایسی آئے جوانی میں چاہے اس لئے فیس بک آئی کوئی نہ تو اس وڑے ایسی بھی گزارا کر دے رہے ہیں ہونتے جناب بندیاں دا گزارا ہی نہیں ہوندہ سرانے فیس بک نہ پہی ہوئے تو گارا آکے پہ اکسن دے ساڑیاں سبلیاں آگئی پترہ کدی فیس بک تو بھی آئیاں نہیں اردو تو بیڑے ہیں نمرائے چیز جدو بھی ظالم دیاں ہوں دیاں نے سکول والیاں کتاباں ہی چوئی ہوں دیاں تو ساڑھے پنڈ ایک بندہ وہ مڑجٹا نو انہا چیزاں دا پتہ کوئی نہیں ہوں وہ ایک بچہ آیا تو اس نے تو پوچھا ہمیں چھوڑا فیل ہوئے ہیں پاس ہوئے ہیں کہ چاچا فیل ہو دوجہ آیا اسا کہا تم پتر فیل ہوئے ہیں پاس ہوئے ہیں اسا کہ چاچا جی پاس ہو ان دا اپنا آیا تو اسا کہ تیرے نال کی بنے اسا کہ سپلی آئی اسا کہ سیدھی داس کا فیل ہو گیا ان دے تو کسی پوچھا بتائی نہیں کہ میں پتہ لگ گیا فیل اسا کہ جڑے پاس ہوئے انہوں نے دس یا نہیں پاس ہوئے ہیں یہ سا جڑا انگریزی نہ لیا میں نے تھوڑی پتہ لگ گیا ہے یہ میں نے پل چاہتا ہے ہویا فیل ہے سپلی یہی ہوندی اور کی ہوندی اللہ سونا تو انہوں آباد رکھے اللہ تو انہوں شاد رکھے اور حضور دے کردار تے سانو عمل کرنے والا بنائے حضور نے اپنی حیات تجارت کر دیاں ماں دی گود تو لے کے میرے آقا سرکار نے ساری حیات سن اپنی زندگی عملی نمونہ بکھایا ہے
کہ حضور نے کسے دا مال نہیں کھایا۔ دنیا دار لوگ میرے سارے بھائی سمجھ لو، میں بھی توڑے جیسا کسے دا مال کھایا بھائیو گل پوری نہیں ہونی۔ رب دیتے ہوئے تے ادا دیتا لگے ہوئے تے پھر تاں توڑا بڑو لبرینا ہے اونج نہیں برینا۔ سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے ادھی لعنتی دنیا تائی تے ساری دنیا دارا تے جنہ را مولا وچ خرچ نہ کیتی تے اولین غضب دیا مارا ہو پیوہ کولو پتر کھوندی پاٹھ دنیا مکارا ہو تے جنہ ترقی دنیا نو کیتا تے او لیسن موجے بہارا ہو اللہ کریم اپنے حبیب سرکار دا صدقہ عزیز محمد اشرف صاحب دی گھارج کاروبار چریز کی جمال جانے برکت فرمائے اور اللہ بندہ ناچیز دی اور آپ سب احباب دی حاضری قبول فرمائے اور میرا مالک میرا خالق انہاں بیلیاں دے گھروچ برکت دے۔ انہاں نے بڑا محنت کیتی ہے، بڑی کوشش کیتی ہے، بڑی انہاں نے اس تے سٹرگل کیتی ہے، میرا اللہ قبول فرمائے۔ آپ احباب ایک سائیڈ کو راستہ دے دینا، سارے سلام ہو دو کام سن لو اور بھی سیکھ لو، ایک سلام لینا سیکھ لو تے ایک لنگر لینا سیکھ لو۔ تسی دوویں کام دھکے نال کردے ہو تے دوواں کماں دا دھکا کیتیاں سواد نہیں آوندا۔ نہ سلام دھکے نال لیاں سواد آوندا ہے تے نہ لنگر دھکے نال لیاں سواد آوندا ہے۔ لنگر ہوندے ہی ہوئے جڑا آپ پہ ڈیوے تے سلام ہوندے ہی ہوئے جڑا محبت پیار نال کیتا جائے، چار بندیاں دیاں پسلیاں پھے کے تے پیران دو بار یہی دے